بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا اور نہ بڑھو مال الیتیمی یتیم کے مال کے پاس الا باللتی ہی احسن مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور پورا کرو عہد ان العہد کان مسئولا بے شک عہد کے بارے میں ہوگی جواب دہی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا کرو پیمانے کو اذا کلتم جب ناپو وزنوا بالقسطاس المستقیم اور تولو درست ترازو سے ذالک خیر و احسن تأویلا یہی طریقہ اچھا ہے اور سب سے بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ اسلام کا عالمی منشور ذکر ہوگا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ریاست مدینہ تو بعد میں بنی ہے اور یہ مکی صورت ہے، اسلام کا عالمی منشور پہلے ذکر ہوا ہے۔ تو کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حکومت بعد میں سنبھالتے ہیں اور اس کا منشور پہلے سے جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں۔ آیت نمبر 22 سے اسلام کے عالمی منشور کے دفعات جو ہے وہ شروع ہوئے تھے، دفعہ نمبر 1، دفعہ نمبر 2، یہ تفصیلاً بات ہوئی۔ آج کے درس کے اندر اسلام کے عالمی منشور کا دفعہ نمبر 11، دفعہ نمبر 12 اور دفعہ نمبر 13 ذکر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا اور قریب مت آؤ مال الیتیمی یتیم کے مال کے پاس الا باللتی ہی احسن مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما جو لوگ ظلماً یتیم کا مال کھاتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈالتے ہیں۔ اور روایت کے اندر آتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر ایک یتیم ہو اور اس کی اچھی پرورش ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو لیکن اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، یہ بدترین گھر ہے۔ یہ دفعہ نمبر 11 ہے کہ یتیم کے مال کے پاس قریب مت جاؤ۔ ظلماً لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، باپ مر گیا ہے، چچا دنیا کے اندر زندہ ہے، بھتیجے اس کے نابالغ ہے، یہ سارے میراث کے اندر گڑبڑ کر جاتا ہے، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ وہ کہتے چلو میرا چچا ہے، یہ میرا بڑا ہے، حدیث میں آتا ہے چچا بمنزلہ باپ کے ہیں، اور یہ باپ اڑ کر ان کے اس یتیمی کی حالت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، ان کا مال ضائع کر دیتا ہے۔ ہاں مگر اس طریقے سے یہ احسن جو اچھا ہو کہ آپ نے یتیم کا مال اپنے پاس رکھا کہ بچے ضائع کر دیں گے تو ان کا مال میں محفوظ کر کے رکھتا ہوں، یا یہ ہے کہ آپ اپنا کاروبار کر رہے تھے اور آپ کو پتہ تھا کہ مال اگر میں اپنے پاس رکھوں اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی، لہٰذا میں اس کو اپنے کاروبار میں لگا لیتا ہوں، یہ تو ناسمجھ ہے، چلو جو منافع آئے گا یہ بھی ان کو مل جائے گا، یہ اچھا طریقہ ہے۔ الا باللتی ہی احسن۔ آپ نے ایک روایت کے اندر آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ نے وصیت کی، آپ نے فرمایا انی اراک ضعیفا میں آپ کو کمزور خیال کرتا ہوں، میں آپ کے لیے وہی پسند کروں گا جو آپ نے لیے پسند کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ابو ذر دو باتوں کو اختیار مت کرو، پہلی بات کہ کبھی بھی دو آدمیوں پر حکومت یہ اختیار مت کرو، اور دوسری وصیت ہی کی کہ کبھی بھی یتیم کی سرپرستی کو قبول مت کرو۔ آپ نے تو روایت میں یتیم کے فضائل بیان کیے ہیں، یہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کریں کہ یہ دو کام نہیں کرنے۔ فرمایا کہ میں آپ کو ضعیف خیال کرتا ہوں، ضعیف یعنی آپ جسمانی اعتبار سے ضعیف نہیں تھے، آپ ذرا غضب والی
آپ کی کیفیت تھی، آپ غصے میں آتے تھے. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگ تنگ آئے، وہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سادگی تھی، دسترخوان پر ایک کھانا بھی بڑی مشکل سے ملتا، جس کے پاس 2 قسم کے کھانے ہوتے آپ ڈنڈا اٹھا لیتے تھے. یہ کیا تم پیغمبر کے طریقے کے خلاف کر رہے ہو؟ لوگ تنگ آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شکایت کی. آپ نے فرمایا کہ آپ ربضہ چلے جاؤ. آپ ربضہ گئے، وہاں رہائش پذیر ہوئے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے موت کا وقت قریب آیا. آپ کی بیوی بڑی پریشان تھی، بیوی کے ساتھ اور یہ تھے. تو آپ نے بیوی سے کہا کہ پریشان مت ہو، میرا آخری وقت ہے، آپ یہاں باہر بیٹھ جاؤ، یہاں سے اگر کوئی قافلہ گزرا تو ان کو بتا دو، وہ میرا کفن دفن کا بندوبست کر لیں گے. ان کا انتقال ہوا، بیوی باہر بیٹھ گئی. اتنے میں دیکھا کہ 14 آدمیوں پر مشتمل ایک قافلہ آ رہا ہے، جن میں بڑے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. آپ ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ فوت ہوئے ہیں، ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے. وہ جب آئے دیکھا جلیل القدر صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. آپ نے صحابہ سے کہا کہ ان کا جنازہ پڑھنا یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے. غسل کا اہتمام کیا گیا، پانی وہاں نہیں تھا. اللہ نے بارش برسائی، پانی جمع ہوا، اس بارش والے پانی سے صحابہ نے آپ کو غسل دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سر پر پگڑی تھی، آپ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری. پگڑی باندھنا یہ پیغمبر کی سنت ہے. آپ عام حالت میں سفید پگڑی باندھتے تھے، اور جب آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر کالی پگڑی تھی. آج اگر کوئی پگڑی باندھتا ہے یا کندھے پر چادر ڈالتا ہے، یہ پٹھانوں کی سنت نہیں ہے، پیغمبر کی سنت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سر سے پگڑی اتاری اور آپ نے اس کے اندر ان کو کفن دیا. پھر آپ آگے بڑھے، باقی صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے، آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا. آج بھی ان کی قبر ربضہ میں ہے. تو آپ نے جو عبداللہ بن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں آپ کو کمزور خیال کرتا ہوں، اس اعتبار سے نہیں کہ آپ کا جسم کمزور تھا، اس اعتبار سے کہ آپ کے اندر جو ہے غضب کا مادہ ہے، آپ غصے ہوتے ہیں، اور حکومت کے لیے یہ ہے کہ نرم مزاج آدمی ہو، وہ ساری باتیں برداشت بھی کرنی پڑتی. اور یتیم کی سرپرستی اس لیے قبول نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف سے یتیم کے ساتھ کوئی غصہ ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ آپ یتیم کی سرپرستی بھی قبول نہ کرو. یتیم کے بارے میں آتا ہے کہ یتیمی بلوغت کے بعد ختم ہو جاتی ہے. بلوغت کے بعد پھر یتیمہ نہیں رہتا. بلوغت سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے؟ یتیمی ہے. جانوروں کے اندر یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں نہ ہو، اور انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو. ان کے مال کے قریب مت جاؤ، مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو تو اس طریقے سے جا سکتے ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یہ پروگرام کے قابل ہو جائے، یعنی بالغ ہو جائے. اب بلوغت کس عمر میں ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 25 سال یا 26 سال تک پہنچ جائے. بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض لڑکے باصلاحیت ہوتے ہیں، 14 سال 15 سال کی عمر میں بھی ان کے اندر شد بد آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ 15 سال یا 14 سال کی عمر میں ان کا مال ان کے حوالے کرو. لیکن بہتر بات یہ ہے کہ ان کو دیکھو، اگر وہ اب سمجھ گئے ہیں، اپنے نفع نقصان کو سمجھتے ہیں، تو اب ان کا مال ان کے حوالے کرو. اب تو بہت جلدی سمجھتے ہیں، باپ اتنا نہیں سمجھتا اتنا بیٹا سمجھتا ہے. کہتا ہے آپ ان پڑھ ہو، میں پڑھا لکھا ہوں، آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ اس نے 60-70 سال زندگی گزاری ہے، اس کا تجربہ بھی ہے. یہ کالج گیا اور کہا میں پڑھا لکھا ہوں، باپ تو جاہل ہے، آپ کو کیا پتہ ہے؟ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو.
یہ جگر مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پیدائش سے پہلے. یہ دنیا میں آتا بعد میں ہے، بالغ پہلے ہو جاتا ہے. لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ کہا کہ پہلے زمانے میں آپ دیکھتے تھے بچہ پیدا ہوتا تھا وہ 40 دن تک آنکھیں بھی نہیں کھولتا تھا، اور اب پیدا ہوتی ہی اس کی آنکھیں جو ہے وہ کھلی ہوئی ہوتی ہے. یہ انٹرنیٹ کا اثر ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اور وہ بیٹھ کر انٹرنیٹ دیکھ رہی ہے، ننگی تصویریں دیکھ رہی ہے. اس کا اثر بچے کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے؟ پڑتا ہے. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر دیکھو، ایک دیہات کے بڑے آدمی کو دیکھو، ان باتوں کا علم نہیں ہوگا جو شہر میں ٹچ موبائل رکھنے والے ایک بچے کو علم ہوتا ہے. یہ ولا تقربوا مال الیتیم اسلام کے عالمی منشور کا دفعہ نمبر 11، دفعہ نمبر 12. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو عہد. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا. عہد پورا کرو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تبلیغی حضرات کہتے ہیں ہم نے اللہ کے ساتھ اس کلمے میں عہد کیا ہے، یہ بھی ایک عہد ہے. اور آپس میں جب عہد کرتے ہو تو اس کو بھی کیا کرو؟ پورا کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ساتھ عہد کیا، کوئی معاملہ ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں گھر آتا ہوں، گھر جا کر واپس آتا ہوں. گھر جا کر بھول گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں کھڑے رہے، 3 دن کھڑے رہے. وہ جب آیا وہاں سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، کہا مجھے بڑی تکلیف دی ہے، آپ نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس لیے میں یہاں انتظار میں رہا. میں نے یہاں درس میں یہ حدیث بیان کی. ایک پروفیسر آیا، مجھے کہتا ہے مولوی صاحب یہ حدیث میری عقل نہیں مانتی. کیوں نہیں مانتی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں کھڑے رہے، کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے رہے. میں نے کہا یہ آپ کا زمانہ نہیں تھا، یہ وہ زمانہ تھا جب ہر طرف مخالف لوگ موجود تھے. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. تیری عقل نہیں مانتی تو ہم تیرے عقل کے مکلف بھی نہیں، ہم تو پیغمبر کی حدیث کے مکلف ہیں. تو یہ دفعہ نمبر 14، یہ دفعہ نمبر 12. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں ہوگی جواب دہی. یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو فون آتا ہے، اس کا دوست پوچھتا ہے جی کہاں پر ہو؟ یہ کہتا ہے بلال ٹاؤن چوک سے آ رہا ہوں. کتنی دیر میں پہنچو گے؟ میں بس 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. وہ بیچارہ وہاں کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، حضرت صاحب پہنچا ہے 1 گھنٹے کے بعد. 1 گھنٹے کے جھوٹ بھی بولا، اور جو اس کے ساتھ وعدہ کیا اس وعدے کی خلاف ورزی بھی کی. کتنے جرائم کا ارتکاب کر لیا ہے، کتنے جرائم کا. کہتے ہیں میں بڑا چالاک ہوں، بڑا سمجھدار ہوں، کیسے اس کو دھوکہ دے دیا ہے. دھوکہ دینے کو آج سمجھداری سمجھا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کو عقل مندی سمجھا جاتا ہے. کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، غلط مال بیچتے ہیں، شام کو آتے ہیں بیوی کو بڑا حلال کما کے آیا ہوں. جی کیسے؟ آج بڑا منافع ہوا. ایک خراب قسم کا کپڑا تھا، 200 کے اندر بھی نہیں بکتا تھا. ایک دیہاتی آدمی آیا، میں نے 800 کا بیچ دیا. میں نے 800 کا. اچھا، یہ اسلام کے عالمی منشور کا دفعہ نمبر 12. یاد رکھو، آیت نمبر 22 سے شروع کرو، زبانی یاد کرو. کوئی کہے بھئی اسلام کا عالمی منشور کس صورت میں؟ تو سورہ بنی اسرائیل میں. اسلام کے عالمی منشور میں کیا ہے؟ دفعہ نمبر 1 وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو. اس کے اندر آگے دفعہ نمبر 2 والدین کے ساتھ حسنی سلوک کرو. پھر یہ دفعات جو ہے وہ ذکر کرو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، دفعہ نمبر 13. اور پورا کرو، پورا برو پیمانے کو، اذا کلتم جب ناپو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو درست ترازو سے، درست ترازو سے تولو. لینا دینا ہو تو پورا رکھا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی تولتا تھا تو آپ فرماتے تھے وزن کرو اور ذرا زیادہ ڈالا کرو، ذرا زیادہ ڈالا کرو. آپ چینی کو اگر تولتے ہو اور اس میں اگر آپ 2-4 دانے زیادہ ڈال لو اور وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو اس میں کون سی قیامت آتی ہے؟ اور اگر آپ 2-4 دانے کم کر دو تو آپ کی آخرت تو برباد ہو گئی نا.
آپ کی آخرت ہے۔ اور پھر ظالم ایسا کرتے ہیں کہ جہاں جس طرف وہ رکھتے ہیں نا وہ پروگرام، تو اس کے نیچے جو ہے نا کچھ پتھر وغیرہ باندھ لیتے ہیں، پتھر وغیرہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ بھی پھر کہتا ہے میں بڑا حلال کما کے آیا ہوں، حلال۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے بازار کے اندر، آپ نے فرمایا یا معشر التجار، اے تاجروں کے گروہ، تم دو آدمیوں کے والی بنائے گئے، دو چیزوں کے والی بنائے گئے ہو، ناپ تول کرو تو پورا کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس کا پابند بنایا گیا، لیکن انہوں نے اس کے اندر کمی بیشی کی، اللہ نے ان امت کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، اور مدین والے اور ایکا والوں کو دیکھو، کیسے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پورا بھرو پیمانے کو، اذا کلتم، جب ناپو، جب ناپو تو کیا کرو؟ اگر زیادہ نہیں کر سکتے نا تو کم از کم پورا تو کرو نا، کہ کپڑا جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، اور میٹر اور وہ گز کا جو معاملہ ہے اور اس کو جب دیتے ہیں تو اچھی طرح سے کھینچ کے دیتے ہیں، اور جب درزی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کم ہے، یہ کیا ہے؟ کم ہے۔ آپ نے کہا مجھے فلانے قسم کا کپڑا دو، کہتے ہیں مولوی صاحب یہی ہے، کیا ہے؟ اور پھر جب جاتے ہو تو وہ نہیں ہوتا۔ میں یہاں گیا وہ بازار میں، تو میں نے کہا یار سال میں کہ ایک دفعہ گرم کپڑا لینا ہوتا ہے تو بار بار تو ہم نہیں لے سکتے، کوئی اچھا کپڑا مجھے دو، مجھے ٹھنڈ بہت لگتی ہے۔ تو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ اول کا کپڑا ہے۔ درزی کے پاس ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ چائنا ہے، اٹھا کر دیکھو ادھر سے سامنے نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میرا بھی مجرم ٹھہرا ہے، یہ میرا بھی مجرم ہے۔ جتنے بھی ذکر اذکار کرو، وہ ذکر اذکار اپنی جگہ پر ہے، معاملات اپنی جگہ پر ہے۔ ہمارے فقہ کے اندر چار کتابیں ہدایہ کی 4 کتابیں، اول کے اندر کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، وہ لوگ جو ہے نا زبانی ان کو یاد ہے، نماز پڑھانے کے مسائل سب کو یاد ہے، لیکن جہاں پر بیوعات کی بات آتی ہے کہ بھئی ناپ تول کیسے کرنا ہے، آپس میں خرید و فروخت کیسے کرنا ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں۔ وہ تینوں جلدیں معطل پڑی ہے۔ قرآن میں جہاں عبادات کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کچھ لوگ تو نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن باقی احکامات کدھر جائیں گے؟ میراث کے احکامات کہاں جائیں گے؟ حضور نے اس کو نصف علم کہا ہے۔ معاشرے میں دیکھو کتنے لوگ میراث تقسیم کرتے ہیں۔ آج ایک جھگڑا زور کے بعد آیا کہ شوہر نے 2 شادیاں کی، اب دوسری بیوی کے بچے جو ہے وہ بڑے ہیں، ہمیں محروم کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ بہنوں کو محروم کرتے ہیں میراث سے۔ اور آپ دیکھو تو یہ بڑا حاجی بھی ہوگا، بڑا نمازی بھی ہوگا، بیوی کو جو ہے نا وہ حصہ نہیں دیں گے۔ اچھا، تو نماز کو خدا کا حکم سمجھتے ہو، میراث کو خدا کا حکم نہیں سمجھتے۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو درست ترازو سے۔ آپ منڈی میں گئے، آپ نے دیکھا ایک جگہ اناج پڑا ہوا ہے، گندم بیچ رہا ہے، آپ کو بڑا اچھا لگا، آپ خوش ہو گئے کہ غلے کی فراوانی ہے۔ آپ گئے، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ گیلا ہے، باہر سے کیا ہے؟ خشک ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ ابھی بارش ہوئی تو میں نے نیچے کر دیا ہے، یہ سوکھے جو اوپر گئے۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے۔ اب یہ واقعہ تو سب سنتے بھی ہے، بیان بھی کرتے ہیں نا، لیکن آپ جا کر دیکھو نا، سامنے ٹماٹر صحیح رکھا ہے، پیچھے خراب رکھا ہے، لینے والا پیسے اس کے منہ مانگے پیسے دے رہا ہے، اور جب یہ 2 ٹماٹر کو ہاتھ لگاتا ہے، صحیح ڈالتا ہے تو شاپر اٹھا کر منہ پھینکتا ہے، چھوڑو پھر کسی اور جگہ سے لے لو، کسی اور جگہ سے لے لو، تو آدھے خراب ڈالتے ہیں اور بیچ میں جو ہے نا 2-4 صحیح۔ میں نے ایک دفعہ کچھ خریدا وہاں سے، تو اس نے شاپر لیا اور اس کو بڑا اچھی طرح سے گھنٹ دیا۔ میں نے کہا بڑا خدمت گزار آدمی ہے، فرمانبردار آدمی ہے، اتنا خیال رکھتا ہے کہ مولوی صاحب کو گھنٹ لگانا بھی نہ پڑے۔ وہ جب گھر آیا بولا تو آدھے سے زیادہ خراب۔ اللہ تجھے غرق کرے۔
میں نے کہا کہ اب یہاں سے جاتا ہوں، بڑی مشکل سے گھر والوں نے روکا کہ اب نہ جاؤ۔ یہ حالت ہے بازار کے، یہ حالت کے بعد ذالک خیر، یہ طریقہ اچھا ہے، واحسن تعویلا، اور سب سے بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ کتنا بہترین نظام قرآن دیتا ہے، اگر ناپ تول میں کمی نہ ہو، بازار میں فراڈ نہ ہو، آپ جس دکان پہ بھی جائیں آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ آپ تعلق والے کی دکان پر جاتے ہیں کہ چلو یار میرا خیال رکھے گا، وہ کہتا ہے چلو پتر لگ دیو، آج پہلی باری میری دکان پہ آئے ہو۔ ہاں، یہ تعلق والا ہے، آگے سے بول نہیں سکتا، اس کو تو جتنی قیمت کہوں گا۔ وہ جب بولتا ہے اس کو حیا آتی ہے کہ اب اس کا یہ تو انکشف، اس کو اٹھا کر دے دیتا ہے۔ واپس جب نیچے آتا ہے دوسری دکان میں پوچھتا ہے، اس نے 1000 کی چیز خریدی ہے، وہ کہتا ہے یار یہ 500 کا۔ اب بیچارہ جا بھی نہیں سکتا، تعلق خراب ہوتا ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے تعلق والے دکان پر اگر گئے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھ سے آگے سے بحث نہیں کرے گا، فرمایا 2-4 روپے سے زیادہ اگر یہ شخص منافع لیتا ہے یہ اس کے لیے حرام ہے، یہ اس کے تعلق سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچھا جی، لیکن آج اس نظام سے ہم محروم ہیں نا، اس لیے ہر بندہ کیا ہے؟ پریشان ہے۔